جسٹ کوئک سمری کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے. بیسیکلی تفسیر کا آغاز ہم نے سورہ فاتحہ سے کیا تھا, اور سورہ فاتحہ کی سینٹرل تھیم جاننا ضروری ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا. اور ام القرآن کا لفظ جو ہے وہ عربز اس لیے استعمال کرتے تھے کسی بھی میٹر کے لیے کہ وہ یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہوتے تھے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی پوائنٹس ہیں اور جو ریوالو کر رہے ہیں. جیسے وہ مکہ کے لیے ام القریٰ کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ دا مدر آف آل ویلیجز, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سینٹر میں تھا. سورہ فاتحہ کو حدیث میں ام القرآن کہا گیا کہ قرآن کی جو ہے وہ ماں سورہ فاتحہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سینٹر میں جب ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سینٹرل پوائنٹ کیا ہے. تو فلاسفی آف قرآن جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. فلاسفی آف قرآن سے مراد یہ کہ قرآن کے اندر جتنی بھی چیزیں ہمیں اسپیسیفک یا جنرل گائیڈ لائنز ملی ہوئی ہیں اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اگر ہم سورہ فاتحہ سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں وہ انڈیکیشن سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر ہم سورہ فاتحہ کے میننگ کو انٹرنلائز نہیں کر سکتے تو ہم فلاسفی آف قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اس وجہ سے سورہ فاتحہ کے سینٹرل تھیم کو جاننا ضروری ہے. اور سورہ فاتحہ کا سینٹرل تھیم شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے. 4 جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس رب کے ورڈ کو انووک کروانے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا ہماری روحوں سے, عہد الصد کا جو واقعہ ہے سورہ اعراف کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اور ہم سب نے یہ ریکوگنائز کیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب. اس کے بعد دوسرا, جب ریولیوشن آرڈر میں بھی اگر آپ نوٹس کریں کہ ریولیوشن آرڈر ہے جو قرآن کا جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے اس میں بھی سب سے پہلی ورس ہے اقرا باسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. یہاں پہ بھی رب کی ٹرم انووک کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تیسرا, جب جو کرونالوجیکل آرڈر ہے قرآن کا اس میں سب سے پہلی ورس الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تر شکر اس اللہ کا کہ جو رب ہے تمام تر جہانوں کا. یہاں پہ بھی رب کی جو ٹرم ہے وہ انووک کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد سب سے پہلا سوال ہم سے ہوگا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں ایگزسٹنس آف گاڈ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے, رب ایگزسٹ کرتا ہے, بنانے والا ایگزسٹ کرتا ہے. یہ چیز کتنا ضروری ہے اس چیز کو ریکوگنائز کرنا کہ اگر اس کو ہم نے انٹرنلائز کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کا تمام تر عالمین کے رب ہونے کا مطلب کیا ہے تو ہم ساری اسپیسیفک معاملات بھی سمجھ جائیں گے. اب اس کی سینٹرل تھیم آف سورہ فاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر اسرار نے اپنی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کی اس سے پہلے ایک سینٹرل تھیم پیش کی ہے, لکھی ہے اپنے بیان القرآن کے اندر, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے فطرت سلیمہ کی پکار. اس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کال ٹو نیچرل کیمسٹری. کہ جب ایک بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوال کرتا ہی کرتا ہے لازمی 6 سے 7 سال کی عمر میں, یا پھر وہ کسی بھی عمر میں یہ سوال کر سکتا ہے کہ مجھے کس نے پیدا کیا, مجھے کس نے بنایا. یہ کوشچن اٹ سیلف اس کے اندر ریز ہوتا ہے, اور یہ کوشچن اٹ سیلف انڈیکیشن ہے خدا کی پریزنس کی, خدا کی ایگزسٹنس کی. کیونکہ اردو کی کہاوت ہے کہ دھواں اسی جگہ سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اور ہمارے پاس وہ حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے اللہ اپنی فطرت پیدا کرتا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی محبت اس بچے کے اندر ڈالتا ہے, ٹھیک ہے, اپنی ریکوگنیشن اس بچے کے اندر ڈالتا ہے. وہ یہ فطرت آف اسلام اور وہ کور مسلم فنڈامنٹل بلیفس اس بچے کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر اس کے ماں باپ اسے نصرانی, یہودی یا مجوسی نہیں کرتے, یا سوسائٹی اسے ڈائیورٹ نہیں کر دیتی صحیح بات سے, یا سسٹم کے جو سٹرکچرز ہیں اس کے اندر پرورژن نہیں لے آتے کسی قسم کی, یا اس کے دوست یار اس کو ڈائیورٹ نہیں کرتے صحیح راستے سے, تو وہ پہنچ جاتا ہے اس ٹروتھ تک کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ سارے کا سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اس کی مرضی سے چل رہا ہے, اس نے یہ لاز بنائے ہیں ان ساری چیزوں کے. یہ کس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے؟ 2 مثالیں ہمارے پاس. زید بن عمر بن نفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے تھے کہ جو نہ اس ٹائم کوئی نبی تھے, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نہیں آئی تھی, نازل نہیں ہوئی تھی. جس وقت یہ عربs کو کہتے تھے کہ تم لوگ صحیح رستے پہ نہیں ہو, رائٹ پاتھ پہ نہیں ہو. ابراہیم علیہ السلام اس ریلیجن کے اوپر نہیں تھے. ان کا بخاری 2618 آئی گیس تو حدیث کی نمبرنگ ہے جس کے اندر ان کا ذکر ہے. تو زید بن عمر بن نفیل, اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں حکیم لقمان. یہ نہ کسی نبی کے دور میں پیدا ہوئے, نہ کسی نبی کا پیغام ان تک پہنچا, قرآن کے اندر آتا ہے, نہ یہ ان کے پاس کوئی کتاب پہنچی, مگر یہ اپنی کال ٹو نیچرل کیمسٹری, اپنی نیچرل کیمسٹری کی آواز سن کے انہوں نے ریکوگنائز کر لیا تھا کہ یہ خدا ہے. اور وہ کور مسلم فنڈامنٹل بلیفس کے جو کہ آج مسلمان مانتے ہیں وہ حکیم لقمان نے اپنے بچوں کو ایز اے نصیحت بتائے تھے. اب جب ایک بچہ ہے وہ 12-13 سال کی عمر میں پہنچتا ہے, اور وہ بچہ
نہ تو اس کے ماں باپ نے اس کو ڈائیورٹ کیے صحیح راستے، نہ دوستوں نے، نہ سسٹم کے اسٹرکچر نے، نہ سوسائٹی نے. اور سب سے پہلے کچھ آبویس سائنس دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کوشچن کرتا ہے ان چیزوں کو. بار بار اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا قرآن کے اندر کہ اس کو ہم اس طریقے سے انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں، جس کی میں ایک اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرنے لگوں آج. کیونکہ اگر ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے نا، تو ہم ایتھیزم کی روٹ پکڑ کے اسے روٹ سے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک سکتے ہیں، اگر ہم اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کے تھرو ایکسپلین کر دیں دنیا کو کہ کس طرح سے ایگزسٹنس آف گاڈ ہے اور کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پرنسپلس کے اکارڈنگ یہ دنیا چلانی ہے، یہ کیوں ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، جب ایک بچہ اس زمین کے اوپر پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، وہ یہ سوال کرتا ہے مجھے کس نے بنایا، تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس پروف آ گیا وہ یہ آ گیا کوشچن اٹ سیلف انڈیکیشن ہے کہ ایگزسٹ کرتا ہے خدا، ورنہ یہ کوشچن ہی نہ ہوتا. پہلی چیز. دوسری چیز، یہ آبویس سائنس کے ہیں، یہ آبویس سائنس ہیں کہ میری باڈی الائنمنٹ میں پورے طریقے سے زمین کے ساتھ. کس طریقے سے کہ گریوٹی کے جو لاز ہیں، میں اگر پاؤں اپنا ایک قدم آگے کرتا ہوں تو نہ تو وہ گریوٹی اتنی اسٹرانگ ہے زمین کی کہ میرا پاؤں زمین کے اندر دھنس جائے، نہ ہی میری گریوٹی زمین کی اتنی ویک ہے کہ میں اتنی کم ہے کہ میں فلوٹ کرتا ہوا آگے چلا جاؤں، جیسے دوسرے پلانٹس کے اوپر ہوتا ہے یا جیسے اسپیس کے اندر ہوتا ہے. میں اس باڈی کے ساتھ اس زمین کی ڈائمینشن سے باہر نکل ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. مجھے اسپیس سوٹ پہننا پڑتا ہے، مجھے اور ڈفرینٹ طرح کا معاملہ اپنا کرنا پڑتا ہے. میں اس باڈی کے ساتھ نہیں جا سکتا، میری باڈی ریئیکٹ کر جاتی ہے. اور مجھے پیدا اسی زمین کے اوپر کیا گیا، ٹھیک ہے. اب مجھے بھوک لگتی ہے نیچرلی اس زمین کے اوپر، اور کوئی بھی کام کیے بغیر یہاں پہ جو سورس ہے، بیسیکلی تمام تر فوڈ کی جو سورس ہے، جو کھاد اور جو فصلیں اور جو بھی فصلیں ہیں اینڈ آل دیٹ، جو بھی کراپس ہیں، اس کے اندر جو ڈی این اے کوڈ ہیں، جو بھی سبزیاں، پھل، فروٹ، یہ ساری چیزیں ہیں جتنی بھی، ویٹ، چاول، یہ سب کچھ ہے، یہ سورس ہے بیسیکلی فوڈ کا. اسی سے آگے جتنی بھی آپ آؤٹ پٹ جو بھی نکالتے ہیں وہ نکالتے ہیں، سورس یہی چیزیں. ان کا کوڈ کس نے رکھا ہے؟ مجھے بھوک لگتی ہے اور میں یہ چیزیں کھاتا ہوں جو کہ نیچر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، خدا نے رکھ دی ہیں، جو نیچر میں رکھ دی ہیں خدا نے، جس کی میں ایگزسٹنس سے انکار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں ایز این ایتھیسٹک پرسپیکٹو سے بول رہا ہوں کہ جس کی ایگزسٹنس کا میں انکار کر رہا ہوں. اگر میں اس طریقے سے سوچوں کہ میری باڈی کی الائنمنٹ میں ہے زمین کے ساتھ، ٹھیک ہے، پہلی چیز تو گریویٹیشنل لا ہو گیا، پورے طریقے سے پرفیکٹ ہے زمین کا گریویٹیشنل لا میری باڈی کے ساتھ. دوسری پلینٹس کا گریویٹیشنل لا اور اس زمین کی ڈائمینشن سے باہر جو گریوٹی کا لا ہے، وہ میری زمین کے ساتھ، وہ میری باڈی کے ساتھ ہی نہیں الائن کرتا، اور میں پیدا بھی زمین کے اوپر ہوں. تو یہ لاز کس نے رکھے ہیں؟ گریوٹی کے لاز کس نے رکھے ہیں اور اس کو میری باڈی سے الائن کس نے کیا؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، مجھے بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے. میں نے کوئی کوڈ نہیں لکھا اپنے جسم میں کہ مجھے بھوک لگے، ٹھیک ہے. مجھے خود بخود بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، آٹومیٹیکلی مجھے بھوک لگتی ہے. اور میں جب یہ جو نیچر کے اندر یہ سورس آف فوڈ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یا تو یہ کھاتا ہوں اپنے پیٹ میں ڈالتا ہوں، یا پھر اسی سے ڈیرائیوڈ اور جو فوڈ ہے وہ کھاتا ہوں اپنے پیٹ میں ڈالتا ہوں، تو میرا وہ پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے. مجھے نیند آتی ہے آٹومیٹیکلی، میں نے جسم میں اپنے کوئی پروگرام نہیں کیا ہوا اپنے جسم کو کسی بھی طریقے سے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مجھے خود نیند آتی ہے رات کو. اور یہ نیورو بایولوجی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو سلیپ کا کیمیکل ہے وہ میلاٹونن کہلاتا ہے، MELATONIN. اسے آپ سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ. نان مسلم نیورو بایولوجسٹس یہ کہتے ہیں کہ رات کو اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کا میلاٹونن ریلیز ہوتا ہے، جو آپ کی ایک طرح سے باڈی کا ایک طرح سے وہ ہے ریزٹ بٹن ہوتا ہے آپ کی باڈی کا. آپ کی بلڈ فلو کے لیے وہ چیز بہتر ہے. آپ کو صبح اگر ریفریش فیل کرنا ہے تو آپ کو رات کی نیند آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہہ رہا ہے، مگر یہ چیز ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہ آنکھیں ہماری تب کھلیں گی کہ جب ہم یہ سوچیں گے کہ مجھے نیند خود بخود آتی ہے، اور جب میں سوتا ہوں رات کو تو صبح میں جب اٹھتا ہوں تو میری نیند خود بخود پوری ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب لاز میں نے نہیں بنائے اپنے لیے، ٹھیک ہے. اس کا میں پروف کس طریقے سے دیتا ہوں؟ اس طریقے سے دیتا ہوں کہ جو آپ میں سے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو پروگرامنگ کا پتہ ہوگا وہ سمجھ جائیں گے میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کمپیوٹر کا ایک پروگرام ہے، فار ایگزامپل کیلکولیٹر کا پروگرام، وہ کیا کرتا ہے؟ کیلکولیشنز کرتا ہے. کس طریقے سے کیلکولیشن کرتا ہے؟ آپ نے 2+2 لکھا، وہ آپ کو 4 دے دیتا ہے. آپ نے 2 - 2 لکھا، وہ 0 دے دیتا ہے آپ کو. کوئی بھی انسان دنیا میں ایتھیسٹ ہو یا
کوئی بھی انسان وہ یہ نہیں کہتا کہ کمپیوٹر نے خود بخود کیا. ہم سب یہی کہتے ہیں, جتنے بھی کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں جو بھی ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ کمپیوٹر از اے ڈم مشین. کمپیوٹر کو پروگرامر پروگرام کرتا ہے, ایک اسپیسیفک سیٹ آف انسٹرکشنز دیتا ہے, ڈالتا ہے اس کے اندر, جس کی وجہ سے وہ ایک پرٹیکولر آؤٹ پٹ دیتا ہے, وہ ایک پرٹیکولر آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے. اب ٹھیک ہے, یہ ایک نارمل سی بات ہے ہم سب کے لیے, ایک آبویس سا آرگومنٹ ہے ایتھیسٹ کے لیے سب, یہ کہ 2+2=4. ٹھیک ہے, کمپیوٹر خود سے یہ سارا کچھ نہیں کرتا, پروگرامر کرتا ہے. لیکن ہاؤ ڈز اٹ پروف کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ اس طریقے سے پروف ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جس بندے نے بتایا تھا 2+2=4, اس کے دماغ میں اتنی میتھمیٹیکل ایکوریسی کہاں سے آئی کہ اگر وہ جو مثال کے طور پہ 2 چیزیں اس کے سامنے پڑی ہیں, اس نے اس کو 2 کیوں گنا, اس نے اس کو 3 کیوں نہیں گنا؟ جس نے بیسس ڈالی ہیں میتھمیٹکس کی, اس کے دماغ میں وہ بیسس کہاں سے آئی ہیں؟ اگر وہ کیلکولیشنز ہلکی سی بھی غلط کر دیتا اس ٹائم کے اوپر, آج میتھمیٹکس کی جو پوری فاؤنڈیشن کھڑی ہوئی ہے, وہ ساری کی ساری فاؤنڈیشن وہ اس طریقے سے کھڑی نہ ہوتی. کیونکہ میتھمیٹکس از اے سائنس کہ جو کہ آلموسٹ ہر دوسری سائنس کے اندر یوز ہو رہی ہوتی ہے, بایولوجی, کیمسٹری, فزکس, سب کے اندر, اسٹرانومی کے اندر. اگر وہ بیسس میتھمیٹکس کی غلط ڈل جاتی اس ٹائم کے اوپر, تو آج ہمارے پاس یہ دوسرے علوم, فزکس, اسٹرانومی, ڈسٹینس کیا ہے زمین کا سورج کے ساتھ, یہ سب کچھ پتہ ہی نہ چل سکتا ہمیں. ٹھیک ہے, اس کے دماغ میں وہ بیسس کہاں سے ہیں, یہ سوال ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ہمیں قرآن کے اندر کہ آدم علیہ السلام کو 99 چیزوں کے نام سکھائے جو کہ فرشتوں کو نہیں پتہ تھا. اور میجورٹی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ علم ہے بیسیکلی جو آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا, جو کہ وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے پوری کی پوری آدم علیہ السلام کی انسانیت میں, جو مختلف ٹائپ کی انٹیلیجنسز ہمارے اندر نیچرلی ہوتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی انٹیلیجنسز مختلف ٹائپ کی انسان کے اندر رکھی ہوتی ہیں جس کی طرف وہ انکلائنڈ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ والی بات ہے نا کہ علوم کی جتنی بھی بیسز ہیں وہ کس نے رکھی ہیں, سائنٹیفک علوم کی بیسس کس نے رکھی ہے, اس کے دماغ میں وہ چیز کہاں سے ہے؟ یہ کمپیوٹر 2+2=4 خود سے نہیں کر سکتا, تو ایک انسان یہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ 2 چیزیں 2+2 اگر ان کو کرو گے تو یہ 4 ہوگا, 4+4 کرو گے تو یہ 8 ہوگا. اور اتنا جو کمپلیکس سائنٹیفک اسٹرکچر جو کھڑا ہوا ہے, اس کی جو بیسز ہے, اگر ہم اس کے اوریجن کے اوپر جائیں, اگر وہ غلط ہو جاتا تو یہ کمپلیکس اسٹرکچر کھڑا ہی نہ ہو سکتا, آج سائنس پاسبل ہی نہیں تھا. اور وہ بیسز اس انسان کے دماغ میں کہاں سے ہیں؟ اگر اس کا جواب دے سکتے ہیں ہم ایتھیسٹ کو, تو ایتھیزم کی جو روٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گی ان فیوچر جنریشنز. ٹھیک ہے, کیونکہ ایتھیسٹ جو ہے وہ سائنس کو خدا مانتا ہے سب کانشیسلی, ٹھیک ہے, یا کانشیسلی. تو اگر ہم سائنس کی ہی بیسز اور اوریجن کو بتا دیں کہ یہ پروف کر دیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہی آیا, کیونکہ خدا نے ہی یہ سائنٹیفک لاز ڈیرائیو کیے ہیں کہ اب آپ اس زمین کے اوپر پیدا ہوئے ہو تو آپ کے اوپر یہ والی گریویٹیشنل فورس ایکٹ کر رہی ہوگی, کیونکہ آپ کی جسم, آپ کی جو باڈی ہے وہ ریئیکٹ کر جائے گی اگر گریویٹیشنل فورس ذرا سی ویک ہوئی یا ذرا سی اسٹرانگ ہوئی. تو یہ ہے ریکاگنیشن تھرو سائنس. اب سورہ فاتحہ کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اب ہم نے یہ ریکوگنائز کر لیے کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے, ٹھیک ہے, ہم نے یہ ریکوگنائز کر لی. یہ ایک اور پروف سائنس ہی میں پروف دیتی ہے نا بیسیکلی ایز اے ٹول, کہ میرے جو دانت ہیں مثال کے طور پہ وہ نوکیلے نوک والے دانت بھی ہیں اور دوسرے دانت بھی ہیں, یعنی کہ میں ہربیور اور کارنیور میں بوتھ ہوں, ٹھیک ہے, میں دونوں ہوں, ٹھیک ہے. میں گھاس بھی کھا سکتا ہوں, انرجی دے رہا ہوں کہ میں گھاس بھی کھا سکتا ہوں اور میں گوشت بھی کھا سکتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے گوشت نیچر میں رکھ دی ہے اور میرے وہ والے دانت بھی بنا دیے, بٹ وہ دانت میرے یوز نہیں ہو رہے ہوتے جب میں گوشت کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا فوڈ کھا رہا ہوتا ہوں. لیکن جب میں گوشت کھاتا ہوں تو میرے وہ والے دانت کام آتے ہیں. اگر میں بکری کو آبزرو کرتا ہوں تو بکری کے یا بکرے کے وہ والے دانت ہیں نہیں, نوک والے, اور وہ ہربی وور ہے, وہ گوشت نہیں کھا سکتی, نہ وہ کھاتی ہے گوشت نیچرلی. اگر آپ گوشت لے کے بھی جاؤ تو وہ نہیں کھائے گی, یا کھائے گا بکری یا بکرا. یہ سارے سائنس ہے کہ ان کے اندر یہ جینیٹک کوڈ کس نے ڈالا ہے, یہ کوڈ کس نے ڈالا ہے انسان کے اندر اور حیوان کے اندر, یہ کوڈ کس نے ڈالا ہے. تو یہ ساری چیزیں ریکوگنائز کرواتی ہیں کس کو؟ سب سے پہلے اس چیز کو, ایگزسٹنس آف گاڈ. اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تر شکر اس رب کا ہے, اس اللہ کا ہے جو کہ رب ہے تمام تر جہانوں کا. اب رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کے لاز بتاتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. کچھ تو لاز ہیں جو بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے جس کے بغیر ہم نہیں, کوئی بھی ایتھیسٹ یہ نہیں کہتا کہ اب میں خدا کی چونکہ ایگزسٹنس کا انکار کرتا ہوں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے, تو اب اس نے جو میرے اندر جو بلٹ ان کوڈ رکھ دی ہے کہ اسے بھوک لگے گی اور اس کی بھوک وہی
نیچرل فوڈ یا اسی سے ڈیرائیوڈ کوئی آرٹیفیشیل فوڈ وہی پوری کرے گا اس کی جو بھوک ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بھوک ہڑتال کرتا ہوں کیونکہ میں ایگزسٹنس آف گاڈ کے اگینسٹ ہوں, اسے پھر بھی کھانا ہی پڑتا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے الرحمن, کہ وہ چاہے کوئی اس کا انکار کرتا ہو یا چاہے کوئی اس پہ بلیو کرتا ہو, وہ سب کو رزق پرووائڈ کرتا ہے. کوئی بھی ایتھیسٹ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے گا کہ اچھا یہ کوڈ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھ دی کہ مجھے نیند آتی ہے تو میں سوتا ہی نہیں. وہ سوئے بغیر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا, وہ کھائے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا, تو وہ محتاج ہے ان چیزوں کو. اچھا ایون قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے لیے بھی یہ چیز انووک کروائی ہے کہ وہ کھانے اور پینے کے محتاج تھے. یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک تو انسان تھے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی کسی اور درجے پہ نہ لے کے جائیں کرسچنس. دوسری چیز کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے, مینس کہ یہ ایک بیسس ہے کہ آپ جتنا مرضی خدا کا انکار کر لیں, جس مرضی لیول پہ پہنچ جائیں, آپ ان بیسس سے نہیں ہٹ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں خدا کے انکار میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں کھانے سے بھی انکار کرتا ہوں اور میں کھانے پینے سے بھی انکار کرتا ہوں, میں سونے سے بھی انکار کرتا ہوں, آپ سروائیو ہی نہیں. اب جو آپ نے ریکوگنائز کر لی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور یہ کچھ جنرل ایک ریکوگنیشن ہے کہ میری باڈی اور میرا جو انڈیویجول سارا کا سارا سسٹم ہے نا, بایولوجیکل ہو یا جو بھی ہو, یہ سب تو فلفل کر رہی ہے زمین خود بخود, ٹھیک ہے. سورج کا ٹمپریچر نہ زیادہ اتنا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں باہر نکلوں تو, ٹھیک ہے. اگر زیادہ ہوتا ہے لیٹ سے تو میں پانی پی لیتا ہوں, یا میں نہا لیتا ہوں, یا میں اے سی چلا لیتا ہوں, پنکھا چلا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ اسٹل ڈیرائیوڈ ہے ایک سورس سے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے ان کی زمین کے اوپر. انہی سورسز سے ڈیرائیوڈ ہے اے سی اور پنکھا اور یہ سب کچھ. اور نہ تو اگر ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو میں ٹھنڈ سے مر جاتا ہوں, میں کپڑا زیادہ پہن لیتا ہوں, ٹھیک ہے. کپڑا کہاں سے آتا ہے؟ کھال جانور سے آتی, سورس وہی ہے, اس سے ڈیرائیو ہو کے کپڑا بن رہا ہے, اور وہ کپڑا میں زیادہ پہنتا ہوں تو وہ سردی سے رک جاتا ہوں, سردی مجھے نہیں لگتی اتنی, ٹھیک ہے. تو میں مر نہیں رہا, یہ پرفیکٹ ٹمپریچر ہے. لیکن میں جوپٹر پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا, وہاں پہ گرمی اس قدر ہے کہ وہاں پہ کوئی اے سی بھی کام نہیں کرے گا, صحیح ہے. وہاں پہ کوئی پنکھا بھی کام نہیں کرے گا, وہاں پہ میں نہا بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. تو یہ ہے وہ والے آبویس سائنس کہ جو کہ یہ پروو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرپس کے تحت ہمیں اس پلینٹ کے اوپر اتارا, اور ایک پرپس کے تحت ہی ہم واپس اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے. لیکن اب یہ چیز تو ہو گئی سائنٹیفک, جتنے بھی یہ پروفز ہیں یہ سائنٹیفک پروفز ہیں, بایولوجیکل پروفز ہیں. واٹ اباؤٹ سوشل سسٹم, واٹ اباؤٹ پولیٹیکل سسٹم, واٹ اباؤٹ اکنامک سسٹم. اب اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس زمین کے اوپر پراپر ایک پرپس کے تحت بھیج دیا ہے زمین کے اوپر, اس چیز کو ہم نے ریکوگنائز کر لی, تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ نیڈ آف اکنامکس بھی میں رکھوں گا اس زمین کے اوپر, وہ بھی ایک نیچرل لا ہے, ٹھیک ہے. نیڈ آف پالیٹکس بھی رکھوں گا کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے, تو جس نے قتل کیا ہے اور جس کے ساتھ قتل ہوا ہے, ان کے آپس میں ان کے جسٹس کس طریقے سے کرنا ہے. ایک نے چوری کی ہے دوسرے کی, تو جسٹس کس طریقے سے کرنا ہے. ظلم کیا ہے کسی نے کسی دوسرے کے اوپر کسی بھی ٹائپ کا, تو جسٹس کس طریقے سے کرنا ہے. یہ نیڈ ہوگی اس انسان کی, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نیچر ہے انسان کی, اور اس کے وہ آپس میں رہے گا تو اسے سوشل سسٹم کی ایک ضرورت ہوگی. وہ سوشل سسٹم کس طریقے کا ہونا چاہیے. اب جب سائنٹیفک لاز اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھتی ہیں میرے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اگینسٹ وہ کوڈ میں چینج نہیں کر سکتا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے بھوک ہی نہ لگے ساری زندگی, کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے نیند ہی نہ آئے ساری زندگی, کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ساری زندگی واش روم میں نہ جاؤں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کر سکتا میں, یہ بلٹ ان کوڈز ہیں. لیکن کچھ کوڈز ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیں کہ یہ تم نے اس زمین کے اوپر امپلیمنٹ کرنے. اب وہ انڈیویجول ہیں, وہ سوشل لاز ہیں, اور وہ پولیٹیکل لاز, وہ ہیں نیچرل سسٹمز ہی. اب چونکہ سیاروں پہ پلینٹس کے اوپر اور سورج کے اوپر اور چاند کے اوپر تو پولیٹیکل سسٹم نہیں لگتا نا, کہ ہم 8 پلینٹس ہیں تو ہم ووٹنگ کریں گے کہ اس سال کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا خلیفہ کون ہوگا. ایسا تو نہیں ہوتا وہاں پہ تو ایک ہی سائنس لگ رہی ہے, ایک ہی لا لگ رہا ہے اللہ کا, وہ فزکس ہے, ٹھیک ہے. فزکس جو کہ آج کی ٹرمینالوجیز میں اس علم کو فزکس کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جو فزکس ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ وہ والا لا لگ رہا ہے. اس لا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان وہ کائنات ایک بنا دی. اس زمین کے اوپر انسان کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ والے جو لاز ہیں نا جو بلٹ ان نہیں ہیں تمہارے اندر, ٹھیک ہے. ورنہ تو ہر انسان بلٹ ان طور پہ پیدا ہوتا ہے, ایک خلیفہ ہوتا اور سارا کچھ, سارا پولیٹیکل سوشل سسٹم سب کچھ پیس سب کچھ ٹھیک ہوتا. وہ ایک الگ دن کی بحث ہے. تو ویسا تو نہیں ہے. تو یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا, جس کی ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دی آدم علیہ السلام کے قصے میں. کیونکہ قرآن جس کرونالوجیکل آرڈر میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریولیوشن آرڈر میں اللہ تعالیٰ نے اور کرونالوجیکل آرڈر میں اس لیے ڈفرینشیٹ کروایا ہے کہ کرونالوجیکل جو آرڈر تھا قرآن کا, جو ہے قرآن کا, وہ ہمارے لیے ہے اور تمام تر ان جنریشنز کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بعد آئیں گی. جو ریولیوشن کا آرڈر تھا وہ اسپیسیفکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا.
وہ اس ریولیوشن آرڈر میں وہ اسٹوری اس طریقے سے پوری وہ ایونٹس ہونے تھے اور وہ ریولیوشنز اس طریقے سے آنی تھی. وہ کرونالوجیکل آرڈر میں لائے ہی اس لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کہ بعد کی جو جنریشنز ہیں اوبویسلی ان کے ساتھ اس طریقے کے ایونٹس نہیں ہوں گے, تو ان کے ساتھ جس قسم کے ایونٹس ہو سکتے ہیں میں اس طریقے سے یہ الگوریدم قرآن کا سیٹ کروں. اس طریقے سے اس وجہ سے کرونالوجیکل آرڈر اور ریولیوشن آرڈر ڈفرینٹ ہے قرآن. تو اب جب ہم پولیٹکس کو اور سوشل سسٹمز کو اور انڈیویجول سسٹمز کو ان سب کو اور سائنس کو ان سب کو جب ہم نیچر سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نیچر اور جو انسان ہے یہ آپس میں کو ریلیٹڈ ہے, ان کا آپس میں ریلیشن ہے. ہینس یو کین ناٹ کانکر نیچر بیسیکلی. تو آپ نے جب یہ ریکوگنائز کر لیا کہ ایک اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک خدا ہے جو کہ ساری کائنات چلا رہا ہے, آپ نے ریکوگنائز کر لیا بیسیکلی ایگزسٹنس آف گاڈ. تو اب سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے کہ وہ ریشنل اسپیسیفک لاز کون سے ہیں کہ جو وہ انہیں امپلیمنٹ کرنے. اب مجھے وہ بتائے جائیں, اور وہی سورہ فاتحہ میں ہم فردر پڑھتے ہیں کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد, کہ ٹھیک ہے اتنی ساری کوالٹی تو پوری کائنات کا مالک ہے, اتنے سارے بلٹ ان لاز ہیں جس کے تھرو تو پوری کائنات چلا رہا ہے, تو پھر ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیرے ہی لاز مانیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, لیکن ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم, کہ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلا. وہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ انڈیویجول سسٹمز کے اندر, سوشل سسٹمز میں, پولیٹیکل سسٹمز میں, اکنامک سسٹمز میں رائٹ وے کون سی, اور پورا قرآن اسی فلاسفی کے ارد گرد سرکل اراؤنڈ کرتا, اسی سینٹرل پوائنٹ کے جواب دیتا ہے پورا قرآن ہے, ٹھیک ہے.